اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، ٹیک فارمنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک نئے عنوان کے ساتھ، عنوان نمبر 3، مرغیوں کی نسل اور قسم کا انتخاب۔ دیہی مرغ بانی کے لیے مرغیوں کی قسم اور اچھی نسل کا انتخاب بہت اہم ہے، کیونکہ یہی وہ پہلا قدم ہے جس پر فارم کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اگر فارم کے لیے اس قسم کے پرندے یا چوزے خریدے جائیں جو عمدہ کارکردگی دکھانے کے قابل نہ ہوں، تو بہترین قسم کی متوازن خوراک، رہائشی سہولتوں اور دیکھ بھال کے جدید طریقوں کے باوجود ان سے زیادہ منافع حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے دیہی مرغ بانی کے آغاز میں اچھی قسم کے پرندوں کے انتخاب میں ماہرین سے مشورہ اور مختلف فارموں سے پرندوں کی نسلوں و اقسام کے بارے میں معلومات حاصل کر لینی چاہیے۔ انڈے دینے والی مرغیوں کی مختلف نسلوں کا انتخاب کرنے کے لیے ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مرغیوں کی نسل کے انتخاب میں اس امر کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پرندے کب انڈے دینے کے قابل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ واضح ہے کہ جو پرندے جلدی انڈے دینے شروع کر دیتے ہیں وہ زیادہ منافع بخش ثابت ہوتے ہیں۔ عام طور پر انڈے دینے والی مرغیاں 6 سے 7 ماہ کی عمر میں انڈے دینے شروع کر دیتی ہیں، بشرطیہ کہ خوراک اور دیکھ بھال کے جدید اصولوں کی پابندی کی جائے۔ انڈے کا سائز ایک دوسری اہم صفت ہے جس کا انڈے دینے والی نسل کے انتخاب میں خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انڈے کا سائز ایک نسبی خصوصیت ہے اور بعض نسلیں دوسری نسلوں کی نسبت بڑے سائز کا انڈا دیتی ہیں۔ مختلف علاقوں یا شہروں میں کسی خاص رنگ کے چھلکے والے انڈے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، جبکہ دوسری رنگت کے انڈے نسبتاً کم پسند کیے جاتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی علاقے کے لوگوں کی پسند کے مطابق پرندوں کی نسل کا انتخاب فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں دیسی مرغیاں ایک سال میں تقریباً 60 سے 120 انڈے دیتی ہیں، اس لیے نسل کے انتخاب میں انڈوں کی سالانہ پیداوار کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایسی مرغیاں جو کم مقدار میں خوراک کھا کر زیادہ انڈے دے سکتی ہوں، معاشی طور پر زیادہ سود مند ہوتی ہیں۔ دیسی مرغیاں 10 سے 15 انڈے دینے کے بعد بالعموم کرک ہو جاتی ہیں، بعض اوقات 20 سے 25 دن تک انڈے نہیں دیتی۔ اس طریق پر کرک ہونے کی وجہ سے مرغیوں سے سال بھر انڈوں کی کم تعداد حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی نسل کا انتخاب کرنا چاہیے جو مسلسل زیادہ دیر تک انڈے دینے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ دیسی مرغیاں بنیادی طور پر سخت جان ہوتی ہیں، تاہم ایسی مرغیوں کی نسل کا انتخاب کرنا چاہیے جو موسمی تغیر اور تبدل کے برے اثرات کا زیادہ سے زیادہ مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ نسل کے انتخاب میں بالغ پرندوں کا جسمانی سائز بھی ایک اہم امر ہے۔ عموماً زیادہ وزن کے پرندوں کی خوراک کا بیشتر حصہ ان کی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس طرح خوراک کا کم حصہ انڈوں کی پیداوار کے لیے کام آتا ہے۔ اس لیے نسل کے انتخاب میں پرندے زیادہ بھاری بھرکم نہ ہوں اور ان کا جسمانی حجم مناسب ہونا چاہیے۔ دیسی مرغیوں کی مختلف نسلیں۔ اصیل، آپ اس پکچر میں اصیل مادہ اور اصیل نر کو دیکھ سکتے ہیں۔ مختلف رنگوں میں پائی جانے والی خوبصورت نسل ہے، بنیادی طور پر مرغے لڑائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مرغیاں بچے نکلوانے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں۔ مرغیوں میں کرک پن زیادہ ہونے کی وجہ سے انڈوں کی تعداد 2 سے 4 درجن تک سالانہ تک محدود ہوتی ہے۔ انڈے کے چھلکے کا رنگ ہلکا بھورا ہوتا ہے، ٹانگیں لمبی اور چونچ چھوٹی مگر تیز ہوتی ہے۔ تمام قسموں میں کلگی پھلی دار اور دارتنی پر غائب ہوتے ہیں۔ مرغیوں میں کلگی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ مختلف اقسام میں سندھی اصیل اور میاں والی اصیل بہت زیادہ مشہور ہیں۔ گولڈن، انڈوں اور گوشت کے لیے سرخ بھورے رنگ کی ایک مفید نسل ہے۔ کلگی سنگل اور درمیانے سائز کی ہوتی ہے، اوکنٹ بھی درمیانے سائز کے ہوتے ہیں۔ مرغوں میں گردن اور دم کے پر نسبتاً گہرے رنگ کے ہوتے ہیں۔ گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت نسبتاً کم ہے۔ تجارتی پیمانے پر مرغیاں 175 سے 225 انڈے سالانہ دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ انڈے کے چھلکے کا رنگ بھورا ہوتا ہے۔ مصری، عام نامی فیومی بھی ہے، نسبتاً چھوٹی جسامت والی انڈے دینے والی نسل ہے۔ گردن اور کسی حد تک کم نکری اور سفید ہوتی ہے اور باقی جسم پر سفید اور کالے دبے ہوتے ہیں، جبکہ دم بالکل سیاہ بھی ہو سکتی ہے۔ کلگی چھوٹے سائز کی اور سنگل ہوتی ہے۔ انڈے کے چھلکے کا رنگ ہلکا بھورا یا سفید ہوتا ہے۔ دیسی، اصیل، گولڈن اور مصری نسل کے علاوہ دیہاتوں میں پائے جانے والے مرغیوں کو دیسی کہتے ہیں۔ ان کے پروں کا کوئی بھی رنگ ہو سکتا ہے اور انڈے کے چھلکے کا رنگ ہلکا بھورا ہوتا ہے۔ گولڈن اور مصری کراس کے دوگلے پرندوں کو بھی بعض دفعہ دیسی ہی کہا جاتا ہے۔ انڈے دینے کی صلاحیت 80 سے 120 انڈے سالانہ تک ہے۔ آپ اس پکچر میں دیسی مادہ اور دیسی نر کی پکچر دیکھ سکتے ہیں۔ یونانی گولڈ، لائل پور سلور بلیک کے بعد زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں پیدا کی جانے والی ایک نسل ہے جو اصیل دیسی اور دیگر زیادہ انڈے دینے والی نسلوں کے ملاپ سے پیدا کی گئی۔ اس کی دو ذیلی نسلیں ہیں۔ داڑھی دار بارڈر قسم میں عام رنگ داڑھی دار بارڈر ہی ہے، مگر دوسرے رنگ میں بھی ہو سکتے ہیں۔
जबकि गूनी किस्म सिर्फ मुतफरक रंगत की ही है। कल की सिंगल होती है। मुर्गियां रंगदार अंडे देती हैं और अंडे देने की सलाहियत 180 से 200 अंडे तक है। आप इस पिक्चर में यूनिक गोल्ड बार नर और यूनिक गोल्ड बार मादा और यूनिक गोल्ड बार गुनी नर और यूनिक गोल्ड बार गुनी मादा और यूनिक गोल्ड गुनी नर और यूनिक गोल्ड गुनी मादा देख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये उन्वान जरूर पसंद आएगा। और जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमारा ये जो उन्वान है ये रोजमर्रा एक अपलोड किया जाएगा, तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ बेल वाले आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हमारा नया आने वाला उन्वान आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/techfarming को भी लाइक करना हरगिज ना भूलें। नेक्स्ट उन्वान के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।